چلو اچھی بات ہے۔ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے مطلب وہ مخالف نظریات کے ہیں نا، دوسرے نظریات کے ہیں، تو انہوں نے کہا یار مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس نا انہوں نے کروڑوں کی جائیداد جو ہے نا گوادر میں خریدی ہے۔ اب اللہ عالم، میں نے کہا ایسی بات تو خیر نہیں ہوگی، بہرحال اگر بالفرض ہم مان لیں کہ انہوں نے کروڑوں کی جائیداد خریدی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر انہوں نے کرپشن کر کے کروڑوں کی جائیداد خریدی ہے پھر تو یقیناً بہت غلط کام ہے، پھر تو ہم ان کو الزام دے سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے کرپشن نہیں کی، اپنے حلال پیسوں سے خریدی ہے تو پھر تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی اگر کروڑوں کی بھی جائیداد خریدتا ہے تو شریعت میں ممانعت نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کروڑوں کی جائیداد بھی کسی کی اگر ہے تو گناہ نہیں ہے نا، جب گناہ نہیں ہے تو پھر الزام بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی جائیداد 6 کروڑ درہم کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا میں بشارت دی؟ زبیر فی الجنہ، زبیر جنتی ہے۔ 6 کروڑ درہم کس زمانے کی بات ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں 6 کروڑ، تو آج تو میرے خیال سے وہ 6 کھرب بنیں گے، کیا خیال ہے؟ بنیں گے نہیں بنیں گے؟ لیکن اس کے باوجود اتنی دولت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زبیر فی الجنہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں جو بتا رہا ہوں 6 کروڑ کی جائیداد ان کی، تو یہ بخاری شریف میں آیا ہے۔ اتنا سونا تھا کہ کلہاڑی سے توڑ کے ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا، اتنا سونا تھا، کلہاڑی سے توڑنا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنتی ہے بس۔ کیوں؟ انہوں نے مال کا حق ادا کیا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نیک آدمی کے لیے مال اچھی چیز ہے، نیک آدمی کے لیے مال اچھی چیز ہے، اس لیے ہمیشہ مال کی مذمت نہیں کی جاتی، کیونکہ مال اس کی دونوں حیثیتیں ہیں، شر بھی ہے خیر بھی ہے۔ برا آدمی ہے تو یقیناً اس کے لیے مال شر بنے گا، عذاب بنے گا، اور اچھا آدمی ہے تو اس کو کار خیر میں خرچ کرے گا تو اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، وہ جنت کمائے گا اس سے۔